پخانا شفا بنتا ہے جبکہ دوسری کا پخانا زہر بنتا ہے. ایک کا پخانا ایک منٹ میں جو بات میں نے کی وہ کیونکہ میں سمجھتا ہوں تھوڑی ضروری تھی کہ فیکٹری کے اندر کارخانے کے اندر جو مینیجرز ہیں جو انجینئرز ہیں جو متعلقہ صفائی کرنے والے ہیں جو چیزوں کو پیک کرنے والے ہیں جو ریسرچ تحقیق کرنے والے ہیں اس کارخانے میں سب کے سب جو ہے جو مرضی ہوں لیکن جو پروڈکٹ نکلتا ہے نا جو وہ چیز بناتے ہیں وہی چیز ہے ہمارا معاشرہ ہماری عوام. بالکل یہی بات ہے. تو آپ اس میں یا تو آپ ان میں ہیرے ڈھونڈیں اور بہت جلدی ڈھونڈیں کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے. ٹھیک ہے 2012 ریاست جموں کشمیر کے لیے ایک بڑا اہم سال ہے کیونکہ ممکن ہے اسی سال میں انڈیا اور پاکستان متفق کا کسی ٹیبل پر بیٹھ کر شاید راجستھان کے کسی صحرا میں یا اسلام آباد کیپٹل میں پاکستان کی کیپٹل میں یہ اعلان کریں کہ بھائی ریاست جموں کشمیر جو تھی وہ تو تھی چلو ماشاءاللہ کئی بات ہیں یہاں لیکن جو علاقے جموں اور لداخ کے ہیں وہ انڈین یونین یعنی کہ انڈین اسٹیٹ کا حصہ بن جائیں گے. جو وادی کشمیر ہے اس کو ہم نیم انڈیا اور پاکستان دونوں مل کر نیم خود مختاری اس کو دیں گے. ٹھیک ہے اور جو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر ہے یہ تو بن جائیں گے صوبے اور بیچ میں جو لکیر ہے یہ بن جائے گا انٹرنیشنل بارڈر. اوکے تو یہ اعلان کی تیاری ہو رہی ہے اس حد تک کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. 74 میں 74 میں آپ کی عمر میری عمر سے بہت زیادہ تھی کیونکہ میں اس وقت صرف 2 سال کا تھا لیکن اس سال میں ایک تحریک چلی تھی اس میں محض رائے شماری نے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک میرا اندازہ صحیح ہے کہ سب سے اہم رول ادا کیا کہ بھائی کیا نعرہ تھا جی اس وقت آپ نے ہسٹری پڑھی ہے نا کشمیر ہمارا چھوڑ دو غیر ملکی غاصب ہو جب یہ بنی تو نہیں اس میں ایک اور نعرہ تھا کہ بچہ کٹ مرے گا نہیں بچہ کٹ مرے گا کشمیر صوبہ نہیں بنے گا. ٹھیک ہے تو ذوالفقار علی بھٹو کی یہ بڑی خواہش تھی کیونکہ شملہ میں جو معاہدہ ہوا تھا میں آپ کو عرض کروں آن دا ریکارڈ کہ شملہ کا معاہدہ یہ انڈیا کے لیے قرآن اور حدیث کی مانند ہے. مجھے فالو کر رہے ہیں میری بات کو. شملہ معاہدہ انڈیا کے لیے قرآن اور حدیث ہے کیونکہ شملہ معاہدہ کے تحت ریاست جموں کشمیر جس کو انڈیا بھی تسلیم کرتا ہے کہ 84,471 مربع میل پر مشتمل ہے پاکستان بھی تسلیم کرتا ہے اور بلکہ یو این بھی تسلیم کرتا ہے کہ یہ ایک ریاست تسلیم کرتا ہے. ٹھیک ہے تو پاکستان جو ہے اس نے نہ کبھی شملہ معاہدہ کے اس نے پاسداری کی نہ اس نے انڈیا اور پاکستان دونوں نے شاید تاشکند کے معاہدے کو بھی نہیں پورا کیا. پھر جو یو این اگر پیچھے جائیں اس وقت تک آپ کے کم از کم 15 سوال آ چکے ہیں 1948 میں جو میں آخری بات کروں گا کہ 1948 میں جو یو این نے یہ تسلیم کرایا کہ جو رہنے والے لوگ ہیں ان کا ایک حق ہے کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. دیکھیں 65 سال سے ہم محروم رہے تو آخری بات یہ کہ آپ ہیرے ڈھونڈیں 100 اور جلدی ڈھونڈیں. دیکھیں کہ ہیرے ملیں گے ہوں گے تو ہیرے ملیں گے. میں کوئی کاریگر نہیں ہوں میں کوئی جوہری نہیں ہوں میں کوئی سنیارہ نہیں ہوں کہ میں ہیرے تلاش کرنا شروع کر دوں. جو بات بھی ہوگی جو چیز ہوگی جب اس میں سے جو سامنے آئے گی جو ہوگی وہ اپنی چمک دکھانا شروع کر دے گی. جو چمک ہوگی ہیرے کی ہیرا جو ہوگا سامنے آئے گا وہ چمکنا شروع ہوئے گا. اس میں کوئی فکر کی بات نہیں ہے. بات یہ کہ آپ نے جہاں سے شروع کیا یہاں تک آپ کے 19 سوال بن گئے. ان 19 سوال کا ایک ترتیب ہوتی ہے کاغذ پینسل ہوتا ایک ایک کر کے لکھا جاتا اور اس کا آپ کو تفصیلاً جواب ملتا. ان آپ ایک ایک سوال کا آپ نے 1965 پاکستان کی ہندوستان کی بیٹھنے کی بات کی. ہندوستان اور پاکستان بیٹھ کر فیصلہ کر لیں لیکن ایک بھی غیرت مند انسان جو کشمیری کرواتا ہے وہ زندہ ہے. وہ کسی نہ کسی وقت ماچس کی ایک تیلی کتنی ہوتی ہے وہ پوری دنیا کو جلانے کے لیے کافی ہے. ایک تیلی پوری دنیا کو جلانے کے لیے. یہ جو آواز ہے یہ مینڈر سے آ رہی ہے مینڈر سے آئے یا کسی بھی جگہ سے آئے نہیں مینڈر سے آ رہی ہے نا وہ بھی ریاست کا حصہ ہے لیکن بد نصیبی سے میں اور آپ
ابھی گاڑی میں بیٹھ کے مینڈر نہیں جا سکتے. 65 سال سے لوگ یہ نہیں کر سکے کہ بھائی اپنی گاڑی سواری میں بیٹھ. آج جو ایک پرمٹ پر جا رہے ہیں اس کے لیے بھی ریاست کے ان بچوں نے قربانی دی تھی 90 میں, جس وقت ان کے 3-4 ساتھی شہید ہو گئے. گلزمان بٹ کی قیادت میں, گلنواز بٹ کی قیادت میں جو 3-4 دوستوں نے قربانی دی تھی, اس کی دیکھا دیکھی جب اس کو انہوں نے ایونٹ شروع کیا تو اس ملک کے ٹھیکیداروں نے, اس ملک کے وفاداروں نے جو علم اٹھا کر نکلتے ہیں کہ ہم اس پہ کٹ بنیں گے, فلاں کریں, انہیں فتویٰ دیا تھا یہ حرام موت مرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور 2 سال کے بعد انہوں نے خود کال دی اور اپنے 7 بچوں کو وہاں شہید کروا دیا. 90 کے بعد 2 سال کے اندر. یہ بیان کس کا تھا؟ یہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا بیان تھا. اور اس میں اسپوکس مین کون تھا؟ میں یہ آج سے جو ہے نا صاحب لگائے نا کہ کتنے سال پہلی بات ہے, اس وقت کون تھے؟ وہی تھے جو آج بھی قائد تھے. تو تھوڑا سا دورائیں کہ بیان کیا تھا کہ یہ نوجوانوں کو مروانے کی ایک سازش ہے, یہ بچوں کو قتل کروانے کی ایک سازش ہے. اور 2 سال کے بعد اسی جگہ پہ یہ لے کے گئے, خود لے کر گئے, اور 6-7 آدمی اللہ کو پیارے ہو گئے. اور ان میں سے ایک وہ بچہ بھی تھا جس نے 2 میل پل سے ٹھیک آدھا فرلانگ آگے کہا کہ میں انشاءاللہ مر جاؤں گا, میں شہید ہو جاؤں گا, میرے کلب کا نام میرے نام پہ رکھنا, جو کرکٹ کلب ہے میرے نام پہ رکھنا. میں نے اس کے الفاظ خود اپنے کانوں سے سنے, اور آگے قدرت دیکھے وہ شہید ہو گیا. اور کرکٹ کلب کیا اس کے نام سے بنا؟ ہاں انہوں نے رکھا کہ آج ہے یا نہیں ہے, اللہ نے جانے. کیا نام تھا؟ مشتاق مغل نام تھا اس کا. سینٹر پلیٹ کا رہنے والا تھا. دیکھیں کہ رہی بات ہندوستان بیٹھے پاکستان بیٹھے, 92 کی بات کر رہے ہیں. ہاں 92 کی, جو بھی تقسیم کرتے ہیں کر لیں. میرے نزدیک تو پاکستان ایک منڈی ہے امریکن, جو صرف چین کو کنٹرول کرنے کے لیے برے صغیر کو تقسیم کروایا گیا. چین کو کنٹرول کرنے کے لیے, اسلحہ ڈمپ کرنے کے لیے, اس کے لیے ایک آگے پیچھے گرا ڈالنے کے لیے. صومالیہ میں جانا ہمیں بیٹھے ہیں اسی طرح فساد پھیلا رہے ہیں, وہاں اسلحہ ڈمپ ہو رہا ہے, افغانستان میں ہو رہا ہے, عراق میں کر لیا گیا, پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں کر لیا گیا. یہ جو نیٹو ٹرک جاتے ہیں پاکستان کے کون سے شمالی علاقے جاتے ہیں؟ پاکستان کے جو شمالی علاقے جاتے ہیں ان سب میں اسلحہ جا رہا ہے. نہیں, آپ کس جگہ چترال کی بات کر رہے ہیں؟ میں جو شمالی علاقہ جات پاکستان کے ان میں چترال بھی آتا ہے جو اس کی زیر کنٹرول ہے, گلگت بلتستان, اور اس کے ساتھ جو سوات وغیرہ ہے علاقہ غیر پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں کہلاتا ہے. میں یہی کہتے ہیں اس کے کنٹرول میں. نہیں لیکن آئینی طور پر تو کچھ بھی نہیں ہے, آئینی طور پر کچھ بھی نہیں ہے. جو سوات میں آپریشن ہو رہا ہے, جو قبائلی علاقوں میں ہو رہا ہے, وہاں بھی اسلحہ ڈمپ ہو رہا ہے. نواب اکبر بگٹی کا کیا قصور تھا؟ وہ کہہ رہا تھا آؤ روٹی کھاؤ, اس دیش کے لیے, اپنے علاقے کے لیے, اپنی مٹی کے لیے کام کرو. انہوں نے وہاں چاروں طرف سے جو ہے نا ہندوستان کے بھی جیلے بٹھا لیے, افغانستان سے بھی لا کر بٹھا دیے, انگریز بھی بٹھا دیے. وہاں بڑے بڑے کیمپ ہیں وہاں جو ہے نا اسلحہ اسٹاک کرنے کے لیے. دیکھیں گے ہمارے لیے پاکستان اس لیے قابل احترام ہے. یہ بتائیں, میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ افغانستان کے اندر جتنے بھی ملکوں کی فوجیں آئی ہیں پچھلے 11 سال میں, 2001 اکتوبر نومبر سے فوجیں وہاں پہ آئی, تو ان میں سے کوئی ایسا ملک ہے جس کی فوج کو افغانی جو مقامی لوگ ہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں؟ جو وہاں کے محب وطن لوگ ہیں وہ کسی بھی ملک کی فوج کو جانا, کوئی بھی, چاہے وہ پاکستان کی ہو, چاہے امریکہ کی ہو, چاہے ایران کی ہو, ان سب کو. لیکن میں نے سنا ہے کہ وہاں پہ وہ افغانی لوگ ترکی کی فوج کو ان کے ساتھ اچھے تعلق ہیں. ایک ترکی کے ساتھ ہوں گے اور وہ بھی اور باقی جتنے بھی ممالک ہیں وہ سب کے ساتھ نیگیٹو ہیں. دیکھیں کہ جب افغانستان کی آپ نے بات کر کے کہتے ہیں کہ کس فوج کے ساتھ افغانی کرتے ہیں, افغان کے اندر بھی 5 اور یہ بھی شاید کہہ سکتے ہیں کہ افغانیوں کو انڈیا کی فوج بھی پسند آئی ہے. انڈیا کی فوج اس لیے پسند افغانیوں کو نہیں آئی ہے جو وہاں بیٹھے, جن کے ہاتھ میں ڈوری دے کر احمد کرزئی جو بیٹھا ہے, جو ایک امریکن ایجنٹ کی شکل میں, اس کے
بیار سے اسے معاہدہ ہو رہا ہے، کیونکہ اس کی چاروں طرف دیکھیں ہندوستان کی طرح ہے. مجھے آپ یہ بتائیں شہید چوک سے شہید چوک سے مشرق کی طرف دیکھیں تو دائیں جانب ہندوستان آتا ہے، سیالکوٹ اور لاہور کی بارڈر سے جا کر اس کی جانب بارڈر ملتی ہے، جو اسے چین کے گرد جا کر ڈیرا ڈالنے کے لیے کیا ہے، یہی مقبوضہ کشمیر ہے. جس مقبوضہ کشمیر کی باؤنڈری جب دو نکوں میں نام نہاد نظریے کے تحت بنی، اس کا باؤنڈری کا کمیشن ممبر کون تھا؟ ایوب خان تھا، جس کی اسے قطب نے کیا سزا دی کہ اس کے لیے کیا نعرہ لگا کہ ایوب جاتا ہے، ریل جاتی ہے لین پہ، ایوب جاتا ہے بین پہ، ایوب کتا ہائے. نہیں کس نے کہا تھا؟ یہ کس نے لکھا ہے؟ کیا یہ تحریر کس نے لکھی ہے؟ باؤنڈری کمیشن کا ممبر کون تھا یہ نصاب کہتا ہے کہ ایوب خان تھا. ہاں جی. جب باؤنڈری کمیشن میں جو بھی بات آئی، جو بھی پریس میں اس وقت چھپ چکا ہے، جو بھی چھپ چکا ہے، کس کس کالم میں چھپا ہے، دو لفظ جو رہتے ہیں یار وہ رہتے ہیں جو خوبصورت ہوں، جن سے کوئی مفہوم نکلتا ہو، وہ لفظ انسان کے ذہن میں سٹوری کر لیتے ہیں. پورا کالم جو ادھر صفحے کا ہوتا ہے وہ تو نہیں رہتا نا. صحیح. ایوب خان کے جب پوتے نے 5-6 سال کی عمر میں نعرہ لگایا ایوب کتا ہے، اس کو غیرت کا مادہ اس کا ابھرا، اس نے اسی وقت استعفیٰ دے دیا. جب سال کے بعد اسے بلایا گیا، آؤ بیٹھے، کوئی حالات کنٹرول نہیں ہو رہے، تو اس نے کہا کہ اب کتا بوڑھا ہو چکا ہے. یہ ہسٹری کے ہیں، کالم پڑھ کر لائبریری میں بیٹھے، کسی نے یعنی کہ ایک سیکنڈ، انہوں نے 1969 کو 1969 میں اس کو گرایا، پھر 1970 میں اس سے کہا کہ آپ واپس آ جائیں، ایسا ہی ہے؟ 70 یا 71 کی بات ہے. اوکے ٹھیک ہے. لیکن جو اس کی جگہ پہ آئے، یا مطلب دنیا میں بہت سارے فنکار، سیاستدان اور ملٹری جنرلز آئے ہیں، لیکن یحییٰ خان جیسا مطلب جو آدمی 24 گھنٹے دودھ رہتا تھا، 24 گھنٹے 24 آورز، مطلب کیا ایک مسلمان ملک دیکھیں نا. لیکن تو یحییٰ خان کے بعد زین الضیاء الحق آیا، تو اس نے کہا کہ ہم اسلام کو واپس لوٹے میں ڈالیں گے، اسلام کو واپس لوٹے میں ڈالیں گے. یہ لیں. دیکھیں کہ افغانستان کے اندر اسامہ بن لادن نامی شخص کو لایا گیا، اس کے ساتھ امریکہ والوں کی ایک ہی کمٹمنٹ تھی کہ آپ اسلام کی جنگ لڑیں افغانستان کے اندر. روسی دہریے ہیں، انہوں نے اسلام کو وہاں مرجعیت کر دیا ہے، آپ وہاں فتح حاصل کریں، سعودی عرب کی شہنشاہیت بادشاہیت کا کنٹرول ہم آپ کو دلوا دیں گے. اس کے عوض اس نے اسلام کے نام پر جنگ لڑنی شروع کی. جب وہ جنگ روس کو پسپاد کروا دیا، روس بھی انہی کی بنائی سپر پاور تھی. ایک بلوان بنا کر اسے گراتے ہیں، دوسرا ظاہر کریں گے امریکہ ظاہر ہوگا، وہ بھی گرے گا. یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ امریکہ نے اسامہ بن لادن کو یہ کہا کہ بھائی ہم بدلے میں سعودی عرب کی حکومت آپ کے حوالے کریں گے. بالکل ایسی کوئی ڈیل ہوئی ہوگی؟ ویسے بات ان کی جو ہے نا، اس میں بعد میں لیکن اصل میں یہ ہے نا کہ نہیں، بات میں وزن ہے کہ ڈیل جو تھا نا اسامہ، وہ بیسکلی سامراج کا ایجنٹ ہی تھا. ٹھیک ہے، اس میں کوئی اب شک والی بات نہیں ہے. ہم نے تو اس وقت بھی کہا تھا یہ جو جہاد روس کے خلاف ہو رہا ہے، یہ جو جہاد کشمیر میں ہو رہا ہے، یہ ISI سے نہیں بلکہ CIA سے آ رہا ہے، یہ پینٹاگون سے جہاد آیا ہے، یہ اسلامی جہاد نہیں ہے. یہ تو آپ مقافات عمل دیکھیں نا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ برطانیہ سے ڈگری لے کر برصغیر میں مسلمانوں کی لیے الگ مملکت کے لیے قائد بن گئے. وہی برطانیہ سے ایک نام آیا پاکستان اب نہیں کبھی نہیں، 1931 میں فیصلہ ہوا. جس شخص نے یہ گول میز کانفرنس کروائی، اسی شخص کے دھرم کو، مذہب کو، اسی پاکستان کی اسمبلی نے کافر ڈکلیئر کر دیا، رحمت علی خان کو. کیوں؟ یہ تو ان سے پوچھیں کیوں. دیکھیں کہ جب قائد اعظم نے ملک بنوا دیا، انہوں نے سوچا کہ یہ ہمارے معاشرے کا پڑھا لکھا ہوا انسان ہے، کہیں یہ انسان نہ بن جائے. اچھا. تو اسے زہر سلو پوائزن دے کر مروا دیا گیا. نہیں لیکن یہ سنیں، اس کے روایات کچھ مختلف بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے، جناح صاحب بیمار تھے، سخت TB تھا ان کو، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی دیگر کچھ
امراض سے وہ ان کا شکار اس کا شکار تھے. ملک بنوانے نہیں بمبے میں نہیں، میں ایک فیکٹ آپ کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بمبے میں جو ان کا ڈاکٹر تھا اس نے جو ان کا چیک اپ کیا تھا پاکستان کے بننے سے کچھ چند ماہ پہلے، ٹھیک ہے، تو ان کو پتا تھا کہ میری زندگی اب، تو وہ پاکستان بننے کے بعد پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی کافی ٹائم گزار گئے جہاں پہ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ چند مہینے. لیکن ان کی گاڑی سے پیٹرول کیسے ختم ہوا تھا؟ کیا پتا کہ اگر ہوا ہے کہ اگر ہوا بھی ہے تو اس کی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں. نہیں یہی یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے. یہ منزل مقصود تک نہ پہنچے. یہ اگر انسان زندہ رہا منزل مقصود تک پہنچ بھی جاتا تو کیا کرتا؟ وہ بیمار تھا، اس کے آخری، آپ لوگوں نے اس کی ہسٹری نہیں صحیح پڑھی کہ آخری چند مہینے وہ کوئٹہ یعنی کہ یا زیارت بلکہ ایک جگہ تھی جہاں پہ وہ تھا، تو وہ تو ویسے بھی گورننس کر نہیں رہا تھا، تو وہ اگر وہاں پہ ایک اور سال پڑا رہتا تو اس میں کیا کوئی خاص فرق؟ دوسرے بھی اس سال میں مر جاتے جو اس کے پیچھے لائن میں کھڑے اور جو پیچھے تھے وہ پھر بھی تھوڑا سا صحت تھی نا ان کو یار، صحت تھی کسی بھی وقت ہم دیکھیں کہ کتنے صحت مند آدمی بھی مر جاتے ہیں. دیکھیے اس کے بعد جو اس دور وہ گورنر جنرل تھا نا، تو پرائم منسٹر لیاقت علی خان تھا. لیاقت علی خان یہ تھا کسی نواب فیملی سے، میرے خیال سے اتر پردیش یا اس میں سے کسی جگہ سے، تو وہ امیر تھا پہلے سے، تو وہ کرپٹ نہیں تھا. لیکن اس کی بیوی ریانا لیاقت علی خان کسی دوسرے کے لیے کام کرتی تھی. وہ کس کے لیے؟ وہ جو جنہوں نے پاکستان بنوایا تھا. لیکن جب لیاقت علی خان کو روس نے ایک ہمسائے کی شکل میں پہلی دعوت دی ایک ملک بننے کے بعد، تو امریکہ سے پیغام آیا اگر روس جاؤ گے، ماسکو جاؤ گے تو اپنی جان کے ذمہ دار خود ہوگے. ہاں جی. کیا یہ بات آپ نے کبھی نہیں سنی؟ نہیں ایسا ہوا ہوگا، لیکن کیونکہ اس وقت روس اور امریکہ کی کولڈ وار جو ہے وہ ایسا تھا کہ ساری دنیا یا تو ایک کیمپ میں تھی یا دوسرے کیمپ میں، ٹھیک ہے، تو اس میں نیوٹرل یا ایسی کنٹریز بہت کم تھی جنہوں نے اس روس اور امریکہ کی جنگ میں. نہیں محمود صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی جینوین حقائق آپ کے پاس ہیں ریٹن کہ جو روس تھا وہ دنیا کی سپر پاور بنا اور اسے سپر پاور ایشیا کے اندر کھڑا کرنے میں اس کے پس سے پردہ امریکہ تھا اسی لیے نہیں اس کے کوئی حقائق یا اس کے اوپر دنیا کے کسی مصنف نے آپ رہے تھے کسی رائٹر روس سپر پاور بنا، اس میں امریکہ کا یا جو یہ باقی الائز تھے برطانیہ وغیرہ، ان کا کچھ حد تک ہاتھ یہ تھا کہ دوسری عالمی جنگ میں ہٹلر سے کافی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس کو بچایا ہٹلر سے، کیونکہ اس کی آرمیز کافی آگے آ چکی تھی، ٹھیک ہے، اور اسٹالن اور یہ چرچل جو انگلینڈ کا وزیر اعظم تھا اور روزویلٹ جو امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا، ان کے آپس میں معاہدات ہوئے تھے، ٹھیک ہے، لیکن دوسری عالمی جنگ کے بعد روس کا راستہ الگ اور امریکہ کا راستہ الگ، ٹھیک ہے، لیکن روس سپر پاور تو اس وقت بنا جب 1917 میں وہاں مزدوروں اور محنت کشوں نے ایک وہاں پہ ایک سوشلسٹ ریاست پہلی بار انہوں نے بنائی. کیا اس جو 1917 کا جو ریولیوشن تھا اس میں تھا، لیکن ایک منٹ ٹھہریں، اس میں ڈیموکریسی نہیں تھی، اس میں پاور اسٹرگل شروع سے ہی مطلب آ گئی. نہیں، جو 1917 کا انقلاب تھا، تبدیلی تو تب آتی ہے جب کوئی تنظیم، جب کوئی پارٹی وہاں پہ انقلاب کرتی ہے، ٹھیک ہے. جو 1917 میں انقلاب جو ہوا تھا اس کا بانی کون تھا؟ لینن تھا. لینن کیا وہ جو لینن بیماروں کا مستر اسپتال میں داخل ہوا، بالکل داخل ہوا، لیکن جو میرا جو سوال ہے، دودھ وہ پی رہا تھا، معاشرے میں سب کو آدھی روٹی ملتی تھی، اسپتال میں اسے مریض کی حیثیت سے 2 روٹیاں ملتی تھی، مریض کی حیثیت سے 2 روٹیاں ملتی تھی. وہ دکھاوے کے لیے 1.5 روٹی بستر کے سرانے کے نیچے رکھتا تھا. جس بکری کا دودھ ہوتا تھا وہ بکری روزانہ 50 آدمی کی برابر خوراک کے جانا خوراک کھاتی تھی، پستے اور بادام کھاتی تھی.
نہیں، لیکن جو انقلاب تھا جو 1917 کا، ٹھیک ہے، وہ جو مزدوروں اور محنت کشوں کی پہلی ریاست دنیا میں بنی پہلی بار، کیا وہ بھی سامراج نے بنائی ہے؟ وہ بھی امریکہ نے بنوائی ہے؟ اس کے کوئی جرمن حقائق کوئی ہے آپ کے پاس؟ نہیں، آپ کسی لائبریری میں بیٹھے، ایک منٹ ایک منٹ، بعد کے حالات واقعات ہو سکتے ہیں۔ 1917 کے جو یہ آئے ہیں نا حکومت میں، جو کمیونسٹ ہے، ان کو لانے میں امریکہ کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، بلکہ امریکہ اس کے خلاف تھے، اس لیے وہاں پہ کمیونزم کے آنے کے بعد ہی یہ لڑائی شروع ہوئی، جس میں ایک ریڈ آرمی تھی اور ایک وائٹ آرمی، اور وائٹ آرمی کو سپورٹ کرنے والے امریکہ اور یہ دوسرے یورینز تھے۔ آپ ہسٹری پڑھنے کے لیے کسی لائبریری میں داخل ہو جائیں، اس لائبریری میں آپ کو مختلف ذہنوں کے سوال، جو 1917 میں جو انقلاب آیا تھا نا، وہ پورے یورپ خوف زدہ تھا، امریکہ خوف زدہ تھا۔ اس میں آپ 1917 کی بات کرتے ہیں، لائبریری میں جائیں گے تو آپ کو وہ نالج بھی ملے گا جو 1565 کا ہے۔ نہیں، 1565 کا آئیون دی ٹیربل تھا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا، یہ جو روسی ہیں، انہوں نے، ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں اب، وہ ہمیشہ ان کی کوشش تھی کہ وہ اور زمینیں لیں، جیسے کہ امریکہ نہیں ہے، مجھے آپ دونوں کی یہ جیسے کہ پاکستان وہ ہماری زمین لینے کی کوشش کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ روسی جو ہے نا امریکنز کی، لیکن چیزوں کو تاریخی تناظر میں دیکھ کر چلنا پڑتا ہے نا۔ مجھے میری پیدائش 1964 کی ہے، میں 1964 کے بعد 1 سال 2 ماہ کا تھا، تو جہاں پیدا ہوا ہے وہاں سے نکلنا پڑا، والدین نے اٹھا کر دوسرے خطے میں جہاں جو ملک، اگر آپ وقفہ کریں میں لائیو ویڈیو بجاتا ہوں، یہ بہت ہیوی ہو